إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ 5 days سمر کیمپ کے دوسرے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اس کی سب سے بڑی دلیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، قرآن ہی اس کی دلیل ہے. قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، کیونکہ قرآن کے تعلق سے ہم لوگ جو سنے کل، یہ خالص پیغام ہے اور یہ عقل کے مطابق ہے. اس میں پیشن گوئیاں ہیں جو پوری ہوئی، اور اس میں چیلنج بھی ہے، اور اس میں ایسا علم بتایا گیا جس کے بارے میں پہلے معلومات نہیں تھی. اور یہ قرآن محفوظ کتاب ہے، اور یہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہیں ہو سکتی، اور ایک غلطی بھی اس میں کوئی نہیں بتا سکتا. یہ تمام چیزیں جو ہم کل قرآن کے تعلق سے سمجھے، یہ تمام چیزیں دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام علم جو آیا یہ اللہ کی طرف سے آیا. تو اسی لیے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ تمام چیزیں نہیں جانتے تھے، نبی بنا کے بعد ہی یہ تمام چیزوں کا علم آیا. تو اس لیے قرآن سب سے بڑی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں قرآن میں جیسا کہ کل میں چیلنج بتایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کر رہا ہے. کیا چیلنج تھا وہ؟ اس جیسی صورت بنا لاؤ، ایک چیلنج تھا، اور اس جیسی ایک کتاب لے کر آؤ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، اور اس جیسی ایک صورت بھی. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا چیلنج کل ہم لوگوں نے سنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیلنج یہ ہے کہ ایک غلطی ڈھونڈنے کی چیلنج بھی ہے قرآن میں. اس قرآن میں ایک غلطی بھی اگر آپ ڈھونڈ کر لے کے آؤ، بتاؤ کہ یہ قرآن غلط ہے. جیسا کہ اس کی دلیل ہم نکال کر دیکھیں گے سورہ نساء آیت نمبر 82 میں: افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، کوئی اور انسان لکھا ہوا اگر یہ قرآن ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف دیکھتا. لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس میں آپ ایک غلطی ڈھونڈ کے بتاؤ. ایک غلطی ہے تو بتاؤ. اس میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں بہت سارے اختلافات ہو سکتے تھے، غلطیاں ہو سکتی تھی اگر یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف سے ہوتا تو. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد دوسری دلیل، پیغمبر کا پیغام اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہے. مطلب اللہ کے رسول جو پیغام لے کے آئے وہ اللہ کے رسول کی سچائی کی گواہی دیتا ہے. کیسے؟ کوئی بھی پیغمبر اللہ کے علاوہ دوسروں کی یا خود کی عبادت کا پیغام نہیں دیتا. مطلب یہ ہے، اگر پیغمبر جھوٹا ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ یا تو خود اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا،
یا نہیں تو پھر اس کے کوئی بڑے ہیں، اس کے کوئی رشتہ دار ہے، اس کے کوئی ماننے والا کوئی دوسرا خدا ہے، تو پھر ان لوگوں کی عبادت کی طرف بلاتا. لیکن پیغمبر سچا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنی عبادت کی طرف نہیں بلایا. ایک واقعہ ملتا ہے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اس میں غالباً معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یمن کو ایک مرتبہ جا کے آئے اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یعنی یمن کے لوگوں کو وہ دیکھ کے آئے کہ وہاں کے لوگ بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ واپس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے قدم چھوؤں، آپ کے آگے سجدہ کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ نہیں اے معاذ، یہ جائز نہیں ہے. اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تم جھک نہیں سکتے. اسلام میں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، بلکہ تم میرے سامنے بھی جھکنا یہ جائز نہیں ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تو بولے اللہ کے رسول بڑے بڑے بادشاہ کے سامنے لوگ جھک رہے، بادشاہ کے مقابلے میں تو تمہارا اونچا مقام ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم تمہارے آگے سجدہ کریں، ہم خوشی سے تمہارے آگے جھکنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے نہیں معاذ. اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ اگر جائز ہوتا کسی کے سامنے جھکنا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کوئی عورت بھی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے بھی جھکنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دی. اگر اللہ کے رسول جھوٹے ہوتے تو اگر کوئی آ کے خود اللہ کے رسول کے سامنے جھکنا چاہ رہا تو پھر خوشی سے جھکا لیتے. آج بہت سارے لوگ ہیں، کوئی کسی کے سامنے جا کے جھکتا ہے تو سر پکڑ کے اور بھی جھکاتے ہے نا. اگر کوئی شادی ہوتی ہے تو دلہن دولہا آ کے اگر تھوڑا تھوڑا جھکے تو بڑھیاں کیا کرتے، گردنا پہ ہاتھ ڈال کے اور جھکاتے، اچھا جھک بول کے پیٹ میں منڈیاں ڈالنے لگا لیتے ہے نا. یہ جائز نہیں ہے، جھکنا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے. تو اگر پیغمبر جھوٹا ہوتا تو اپنی عبادت کرا لیتا، خوشی سے آ کے کر رہے تھے لوگ، اور کرو بول کے بولتے تھے. لیکن یہ بات دلیل ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اسی لیے اپنی عبادت نہیں کروائے. تیسری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تیسری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول جھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں. کیسے؟ ایک مرتبہ جیسا کہ میں کل بھی یہ واقعہ سنایا، صفا پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھے، اور چڑھنے کے بعد جب لوگوں کو بولے کہ اے لوگوں، اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تو کیا تم مان لو گے میری بات؟ تو سب لوگوں نے کیا کہا؟ ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ آج تک اے محمد تمہاری زبان سے ہم جھوٹ کبھی نہیں سنے، تم کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم کو دکھے نہیں، کبھی تم جھوٹ بولے نہیں. اگر تم بولیں گے کہ دیکھو پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے دشمن آ رہا بولے تو ہم ضرور مان لیں گے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں صادق اور امین کہا جاتا تھا. صادق الامین کا مطلب کیا ہے؟ صادق کا مطلب کیا ہوتا؟ سچا. امین کا مطلب کیا ہوتا؟ امانت دار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی مکے کے مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسان سچا ہے، امانت دار ہے بول رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی جھوٹی بات نہیں بولے تھے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھی ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے انسان نہیں ہیں. جب لوگوں کے ساتھ وہ کبھی جھوٹی بات نہیں بولے تو اللہ کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کوئی انسان لوگوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے بارے میں کیسا، خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس لیے یہ تیسری بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے. چوتھی دلیل کیا ہے؟ چوتھی دلیل یہ ہے پچھلی کتابوں میں بھی پیشن گوئیاں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اس کے تعلق سے پچھلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا. جیسا کہ اس کی دلیل اگر ہم دیکھیں گے سورہ اعراف آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ یہ جو نبی ہیں ان کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، پچھلی کتابوں میں بھی اس نبی کا ذکر ہے. آج بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر ہے، جیسا کہ غیر مسلموں کی بہت ساری کتابوں میں ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل قرآن ہے. پہلی دلیل قرآن ہے. اور دوسری دلیل پیغام، میسج، پیغمبر کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دلیل ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں. چوتھی دلیل نہیں پچھلی کتابوں میں اللہ کے رسول کا ذکر، پیشن گوئیاں نہیں ہوتے، پچھلی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئی ہے پچھلی کتابوں میں. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات بولنا ہے. اچھا، اب اس کے بعد تیسری چیز، یہ پانچویں چیز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے، یہ دلیل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے اگر آپ معلوم کریں گے تو وہ دلیل بن جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اللہ کے رسول کیا چاہتے تھے، بس یہی ہے پانچویں دلیل. جیسا کہ کل بھی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ رکھا تھا، مکے کے مشرکین میں سے ایک مرتبہ ایک مکے کا مشرک، یعنی پورے لوگ پلاننگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک آدمی کو بھیجے کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، یہ جو دعوت دے رہے ایک اللہ کی طرف، بہت سارے لوگ یعنی ان کے حساب سے گمراہ ہو رہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہمارے گمراہ ہو جا رہے، جا کے بات کرو، اصل میں یہ کیا چاہتے ہیں. تو وہ آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ اے محمد، اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال دینے کے لیے تیار ہیں، جتنا تم مال چاہتے اتنا تمہیں ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا آفر یہ دیا، اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ہمارا بادشاہ بنا لینے کے لیے تیار ہیں. تیسرا آفر کیا تھا؟ کل بولا تھا میں آپ کو یہ واقعہ، عورت، اگر کسی عورت سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بولو اس عورت سے ہم تمہارا نکاح بھی کرا دیں گے. چوتھا، اگر کوئی بیماری ہے تو ہم تمہارا علاج کرائیں گے. بیماری نہیں بولنا، علاج بولنا ہے. ٹھیک ہے، علاج کرائیں گے. یہ دیکھیے دنیا کے سب سے بڑے آفرز ہے. انسان یہی چاہتا ہے، اس کے علاوہ انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ چار چیزیں مل گئی یا چار میں سے کوئی ایک بھی مل گئی تو اس کے لیے انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. مال اگر مل جائے تو مال کے لیے کیا کیا نہیں کرتا آج انسان. مال کے لیے اپنوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جا رہے لوگ، تو مال کے لیے کیا کیا چیزیں ہو رہی، یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے. بادشاہت، یہ تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے. کرسی، عہدہ ہونا، کرسی ہونا، بڑا لیڈر بننا ہر انسان کی خواہش بن رہی. کسی سے محبت ہو گئی، اسے نکاح کرنا عورت کی خواہش. اسی طرح بیماریوں میں پھنسے ہیں تو علاج اگر فری میں ہو رہا تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں بھی آفرز کو کیا کرے، ٹھکرا دیے، کسی کو بھی قبول نہیں کرے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو یہ چاروں کو بھی قبول کر لیتے، یا چاروں میں سے کسی ایک چیز کو قبول کر لے کے عیش و آرام کی زندگی گزارتے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. چلیے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اگر ہم دیکھیں گے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے لوگو مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دی تھی. میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. صحیح بخاری کی روایت. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے انسان آج عزت چاہتا ہے، انسان عزت چاہتا ہے. اگر کوئی اس کے سامنے جھک کے سلام کرے، کوئی اس کو عزت دے کے، کوئی اگر اس کو کھانے میں بلائے، کوئی اگر اس کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بلائے یا کوئی کرسی پہ بٹھائے تو انسان بڑا خوش ہو جاتا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے؟ اے لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑا چڑھا کے ان کے مقام کو اس میں غلو کر دیے. ان کے مقام میں عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن عیسائیوں نے کیا کہا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں، ہم تو ان کو خدا مان لیتے، بلکہ خدا مان لے کے ان کو ان کی شان میں غلو کر کے ان کو خدا کا مقام دے دیے. اللہ کے رسول بولے تم مجھے اس طرح نہیں کرنا. اگر جھوٹے ہوتے تو نعوذ باللہ کیا کرتے؟ چلو عیسیٰ بھی آئے تھے، جیسے عیسیٰ کی وہ لوگ عبادت کرے تھے تم بھی میری عبادت کرو بولتے تھے. لیکن اللہ کے رسول بولے نہیں، مجھے میری شان ایسے نہیں بڑھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو. یہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے اس کے بعد اور بھی اگر دلیل دیکھیں گے، ایک مرتبہ ابراہیم جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں
کون سی بیوی سے ابراہیم پیدا ہوئے؟ نہیں، ماریا قبطیہ سے، ماریا سے، ٹھیک ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی ان کے علاوہ ایک اولاد ماریا قبطیہ سے، اور وہ تھے ابراہیم، ٹھیک ہے. جب ان کا انتقال ہوا، یعنی ابراہیم کا بھی، تینوں بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا بچپن میں ہی، لیکن جب ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا تو اتفاق سے اسی دن سورج گرہن بھی لگا ہوا تھا. لوگوں نے سمجھا کہ دیکھو سورج کو ابراہیم کی موت کی وجہ سے گرہن لگا ہے. دیکھو کتنا بڑا اچھا موقع تھا، اگر موقع کا غلط فائدہ اٹھانا ہوتا تو بہترین موقع تھا. لوگ ایسا سمجھ رہے تھے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا. آج تو لوگ جھوٹی باتیں کتنی بول دیتے درگاہوں کے تعلق سے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو جھوٹے معبود ہیں ان کے تعلق سے. اگر کسی کے آج تو ایسے چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ اگر کسی پتھر کے گول کوئی پاگل کتا پاگل بن جا کے وہ پتھر کے گول چکر لگا رہا تو بھی ارے یہ کوئی خدا بن گیا دیکھو، اسی لیے کتا بھی اس کی پوجا کر رہا، بلکہ لوگ اس کی پوجا کر دیتے آج، ہے نا. یعنی ایسی جاہل قوم ہے آج، کوئی جانور بھی کوئی حرکت کر رہا تو اس کو بھی بھگوان سمجھ لے رہے. ایسے حالات میں یہاں تو لوگ کیا بول رہے، نبی کا بیٹا مر گیا. بھائی کیوں مر گیا؟ کیونکہ نبی کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر موقع سے فائدہ اٹھانا ہوتا، اگر جھوٹے ہوتے تو بولتے ہاں بھائی دیکھو میرا مرتبہ کیسا، میرے بیٹے کا مرتبہ کیسا، ہماری وجہ سے یہ ہو گیا. آج تو لوگ وہ پیراں فقیراں کے جو اگر آپ بیانہ سنیں گے تو لوگ ایسے باتیں بولتے. ایک پیر صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک مرتبہ جہاں پر ٹرین رکی تھی باہر نکل کے نماز پڑھ رہے تھے تو ٹرین اس کے بعد ٹائم ہو گیا بول کے سٹارٹ کرے تو ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی تھی. کیوں؟ بولے تو پیر صاحب ابھی ٹرین میں نہیں چڑھے تھے. کہتے ایسی جھوٹے باتیں بولتے، بہت سارے بکواس، ایسی چیزیں میں کیا بولوں آپ کو. تو اللہ کے رسول اگر جھوٹے ہوتے، کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ایسی جھوٹی شان کون سا بھی موقع ملا تو اپنی جھوٹی شان بیان کر لیتے. لیکن اللہ کے رسول جھوٹے نہیں ہے، اس لیے کیا بولے، اے لوگو یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اے لوگو یاد رکھو سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی روایت. سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، چاند کو گرہن نہیں لگتا. تو میرے بیٹے کے پیدا ہونے کی وجہ سے یا میرے بیٹے کے مرنے کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگا، یہ بس اللہ کی نشانیاں ہیں، سمجھو اس کو اور اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیے. تو اس سے بھی پتہ چلتا اللہ کے رسول سچے ہیں. پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ گھر میں کوئی بہت بڑا ان کا بنگلہ تھا، کوئی محل تھا، کوئی ہیرے جواہرات، کوئی پراپرٹی، ایسی کوئی چیز تھی؟ اللہ کے رسول اگر جھوٹے ہوتے تو اپنے لیے بہت سارا مال جمع کر کے رکھ دیتے. صحابہ کو خالی اشارہ کر دیتے تو صحابہ پورا گھر کا سامان لے کے آ کے رکھ دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز لا کے رکھ دینے کے لیے تیار تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت بڑے مالدار بن جاتے تھے، عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے. لیکن حالت کیا تھی؟ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس وقت میرے گھر میں چند جو کے دانوں کے علاوہ کوئی انسان کھا سکے ایسی چیز میرے گھر میں موجود نہیں تھی. تھوڑے سے جو کے دانے تھے، اس کے علاوہ کوئی انسان کھا سکے ایسی چیز میرے گھر میں تھی ہی نہیں. ایسی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارے. تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ مال چاہتے تھے، نہ دولت چاہتے تھے، نہ بادشاہت چاہتے تھے، نہ عورت چاہتے تھے، کوئی نہیں. بس اللہ کا پیغام کیا ہے پہنچانا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے. 5 چیزیں ہو گئی. چلیے اس کے بعد چھٹویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ریکارڈڈ ہے، اللہ کے رسول کی پوری زندگی محفوظ ہے. اس طرح جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی گئی، ویسے اس دنیا میں کسی کی بھی زندگی لکھی نہیں گئی، محفوظ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے صرف 50 دنوں کا انفارمیشن ملتا ہے. سمجھے؟
اس دنیا میں جتنی عیسائیت پھیلی ہے، جتنے عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 50 دنوں کا انفارمیشن ملتا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو آپ کو ملتا، پوری زندگی ریکارڈڈ. کتنی بڑی دلیل ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں اس نبی کو ماننے والے لوگ، جس کی حقانیت کی، جس کی سچائی کی اتنی زیادہ دلیلیں ہیں، اور ان میں اتنی بڑی دلیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام کرتے تو کیسا آرام کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کیسا چلتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو کیسا بات کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو کیسا بیٹھتے. بلکہ ہم لوگوں کو پاکی صفائی کے مسائل، نہانے دھونے، غسل کے، وضو کے، ہر چیز کے مسائل، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتی. شادی بیاہ کے مسائل آپ اگر دیکھیں گے، جتنے بھی لوگ دوسرے لوگ غیر مذہب کے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کی بھی عبادت کرتے، اگر ان سے جا کے پوچھیں گے بھائی تم جن کی عبادت کرتے، جو تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے جو مذہب کے بڑے ہیں، ان کی شادی کیسی ہوئی، ویسی شادی تم کرتے کیا؟ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کی شادی کیسی ہوئی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شادی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے مسائل، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے سے کئی چیزیں عورتوں کے مسائل معلوم ہو رہے. آج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے خواتین کے 2000 سے زیادہ مسائل، 2000 سے زیادہ حدیثوں کی راوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثیں لکھی. اللہ تعالیٰ یہ انتظام کر کے رکھ دیا کہ دیکھو گھر کے باہر کے مسائل تو صحابہ بیٹھ کے لکھ رہے، صحابہ مسجد میں بیٹھ کے لکھ لے رہے، اللہ کے رسول کیا بول رہے سو لکھ رہے، کیا کر رہے سو لکھ رہے، اللہ کے رسول کیسا مسکرا رہے لکھ رہے، مسکرائے جب دانت دکھے، ہونٹ ہلے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں لکڑی تھی، مسواک تھا، اللہ کے رسول کا کپڑا کیسا تھا، کیسا ٹیک لگائے تھے، کیسا بیٹھے تھے، کیسا لیٹے تھے، ہر چیز باہر کی ہر چیز لکھی جا رہی. لیکن اللہ کے رسول کے گھر کے اندر کے حالات کیسے ہیں، اللہ کے رسول گھر میں جاتے تو کیسے رہتے تھے، یہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ محفوظ کرنا چاہ رہا تھا. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذہین خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام حدیثیں لکھ دی. ان چیزوں کا علم ہے، آج ہمارے عورتوں کو ہے ان چیزوں کا علم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیوں کرایا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی حدیثیں لکھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہارا کیا فائدہ ہوا، مسلمان عورتوں کا کیا تعلق ہے، کیا فائدہ ہوا، کوئی علم نہیں ہے آج. تو یہ بہت بڑا احسان ہے، یاد رکھو. تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، ہر چیز لکھی گئی ہے، ہر چیز لکھی گئی ہے. تو ایک مسلمان کے لیے اس کے پیدائش سے لے کر موت تک یا مرنے کے بعد تک ایک مسلمان کیا کرنا، کسی اور جگہ ڈھونڈنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا کیا کرنا، اللہ کے رسول بتا دیے. جوان ہو گیا کیا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے. غسل کیسا کرنا بتا دیے. پیشاب پیخانے کے صفائی کے طریقے اللہ کے رسول بتا دیے. شادی کیسے کرنا اللہ کے رسول بتا دیے. مر گیا میت ہے غسل کیسا دینا اللہ کے رسول بتا دیے. کیسے دفنانا اللہ کے رسول بتا دیے. کیسے کپڑے پہننا بتا دیے. کیا کھانا بتا دیے، کیا نہیں کھانا بتا دیے. عورتوں کے بال کیسے رہنا بتائے، مردوں کے بال، ہر چیز بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھو. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح زندگی لکھی گئی محفوظ ہے، اس طرح کسی اور کی زندگی دنیا میں نہیں لکھی گئی. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد کیا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے، یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. اس دنیا میں انسانوں میں جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، ان تمام انسانوں میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی اور کسی سے محبت نہیں کرتا. کیسے محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر ہم لوگ دیکھیں گے آج اس بات کو صرف مسلمان ہی گواہی نہیں دیتے اس بات کی، بلکہ غیر مسلم بھی گواہی دیتے ہیں. اس دنیا کے جو 200 کروڑ مسلمان ہیں، آپ کسی بھی زبان کے ماننے والے، کسی بھی زبان میں بات کرنے والے، کسی بھی جگہ کے رہنے والے اور کسی بھی علاقے کے ہو، اگر اس دنیا کے کون سے بھی کونے میں اگر مسلمان رہتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے شوہر سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے.
یہ بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھو. اور صحابہ بھی اپنے گھر والوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اس کے کئی واقعات ہم لوگ سنیں، کئی واقعات ہم لوگ دیکھیں. اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ نام رکھتے ہیں ان ناموں کے آگے کیا رہتا؟ محمد لکھا ہوا رہتا اکثر لوگوں کے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس دنیا میں جتنے لوگ رکھے ہیں اتنا دنیا میں کسی کا بھی نام نہیں رکھا گیا. جیسا کہ اگر میرا ہی نام لے لو، میرا نام محمد فیاض ہے، میرے بچوں کا نام لے لو تو ہر میرے بچے کے آگے محمد لکھا ہوا ہے. محمد معاذ، محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، محمد عبدالاحد، محمد عبد الحسیب، اس طرح ایسے بہت سارے لوگ ہیں اپنے نام کے آگے محمد رکھتے. تو محمد نام جتنا اس دنیا میں رکھا گیا اتنا نام دنیا میں کسی اور کا نہیں رکھا گیا. اور ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی لمحہ، کوئی منٹ ایسا نہیں رہتا جس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا گیا ہو. کیا ہے؟ کیسا نام لیا جاتا؟ اذان کے ذریعے سے. آج یہاں اذان ہوئی تو کل کسی اور جگہ، یعنی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کے بعد کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی. دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہی جاتا. اور ایک مرتبہ ایک جگہ کا میں واقعہ سنا، ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے نبی سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے. ایک امام صاحب تھے، ان کے 10 بچے تھے. تو جب ان سے سوال کیا گیا تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے، تو وہ اپنے 10 بیٹوں کا نام محمد رکھے. بس 10 بیٹوں کا نام محمد. مثلا کیسے رکھے معلوم ہے؟ جیسا کہ محمد اول بڑے بیٹے کا نام، محمد اول، محمد اثنان، محمد ثلاثہ، محمد اربع، محمد خمسہ، محمد ستہ، طرح پورے مطلب اول 1 نمبر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح 2 نمبر اثنان، ثلاثہ 3 نمبر، اربع 4 نمبر، 5 نمبر خمسہ، محمد 1 نمبر، محمد 2 نمبر. اگر ہم اردو میں رکھنا چاہیں تو پورے بچوں کا نام محمد ہی ہے. محمد 1، محمد 2، محمد 3، محمد 4، ان کا نام ہی رکھ کے چھوڑ دیے. تو ایسی محبت جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ایسی محبت اس دنیا میں کوئی بھی کسی سے نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد 8ویں دلیل، جو تبدیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لائے، ایسی تبدیلی اتنے کم وقت میں کوئی بھی نہیں لا سکا، آج تک کوئی بھی نہیں لا سکا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی. اس کی دلیل اگر آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت اور سکھاتا ہے. یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آیتیں پڑھ کر سناتے، انہیں پاک کرتے گناہوں سے، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے. یہ تمام چیزیں سکھاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سکھانے کی وجہ سے اس دنیا میں جو چینجز آئے، کیسی تبدیلیاں آئیں، کیسے چینجز آئے، آپ دیکھیں. کئی مرتبہ سنیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں آئے تو اس وقت مکے کے مشرکین شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے والے، بلکہ قتل کر دینے والے. کیسا قتل؟ میری زمین میں اگر کسی کا جانور آ گیا تو اس جانور کی وجہ سے وہ جا کے اس آدمی کو جو جانور کا مالک ہے اس کو قتل کر دیتا تھا. اچھا اس نے قتل کیا، بلکہ وہ بدلے میں وہ اس کی اولاد کو، بلکہ ایسے خاندانوں کے خاندان ایک دوسرے کو قتل کرنے کی پلاننگ میں رہتے تھے. اتنے خطرناک لوگ تھے. پھر اس کے علاوہ بے حیائی عام تھی، ظلم عام تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. اتنے خطرناک لوگ جو تھے. لیکن جب بدل گئے، جب سدھر گئے، جب ایمان والے بن گئے تو کیسی تبدیلی آ گئی؟ جو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے جب بھائی بن گئے تو مثال ایسی قائم کر دیے، بھائی آج کے بعد اب تم میرے بھائی بن گئے ہیں تو ایسے بھائی ہے کہ اب آج کے بعد آؤ میں میری زمین دکھاتا ہوں، میری زمین میں جتنی زمین ہے آدھی کر دیتا ہوں، آدھی زمین تمہاری آدھی میری. میرے 2 گھر ہیں، گھر میں سے ایک گھر تمہارا ایک گھر میرا. اتنی محبت کرنے والے، اپنی جان سے زیادہ اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والے بن گئے. شراب حرام ہے جب آیتیں نازل ہوئی تو شراب کے حوضوں کو توڑ کے پھینک دیے. زنا حرام ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جن لوگوں سے غلطی میں زنا ہو گیا تھا وہ لوگ آ کے اللہ کے رسول سے سوال کر رہے تھے، اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوگی، سنسار کر دو ہم کو. اس سے پہلے میں سنایا تھا یہ واقعہ.
شاید آپ کو یاد نہیں ہے تو ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھو یہ ایمان لانے کی بہت بڑی ایمان لانے کی وجہ سے ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑا فائدہ، اس کی نشانی اگر دیکھنا ہے تو دیکھو کیسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کے بولی اللہ کے رسول میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول میرے سے زنا ہو گیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. زنا کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دینا، زمین میں آدھا دفن کر دے کے. عورت آئی، اللہ کے رسول بولے جا، ایک مرتبہ بولے خالی لائٹ لے لیے جا، لیکن پھر آئی ادھر سے آ کے بول رہی اللہ کے رسول نہیں میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول بولے انتظار کر، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی بچہ تیرے پیٹ میں جنم لے رہا ہو تو پھر تیرے بچے کو بھی سزا ہوگی، اس لیے انتظار کر. حقیقت میں اس کا حمل تھا. پھر اس کے بعد وہ آئے، اللہ کے رسول ہاں میرے پیٹ میں بچہ ہے. اللہ کے رسول بولے جا اس کی ڈیلیوری تک انتظار کر، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا. 9 مہینے تک وہ بچے کا انتظار کری، جب بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی وہ عورت. حالانکہ اس کو کوئی بلا کے نہیں لا رہا تھا، کوئی کھینچ کے نہیں لا رہا تھا، تیرے سے غلطی ہوئی چل اللہ کے رسول تجھے سزا دیتے بول کے کوئی نہیں بول رہا تھا، خود بھاگ کے آ رہی تھی. اللہ کے رسول بولے اچھا بچہ تو پیدا ہوا، لیکن اس کو 2 سال دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی تو تیری ہے، جا واپس چلے جا، جب تک تیرا بچہ روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا جب تک میرے پاس نہیں آنا. پھر چلے گئی، 2 سال دودھ پلائی، جب بچہ روٹی کھانے کے لائق بن گیا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے پھر آتی ہے اللہ کے رسول مجھے سنسار کیجیے، مجھے سزا دیجیے. کون سی سزا؟ مجھے پتھروں سے مار مار کے مجھے قتل کر دو، یہ سزا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب میں کلمہ پڑھ لی، کیونکہ میں اب ایمان لا لی، اب اس گناہ کے ساتھ میں مرنا نہیں چاہتی. اگر اسی گناہ کے ساتھ میں مر گئی تو اللہ مجھے پھر جہنم میں ڈال دے گا، وہ سزا مجھے جہنم کی برداشت نہیں ہے، اس لیے میں دنیا میں ہی پاک ہونا چاہتی ہوں. اس لیے بار بار آ رہی عورت، بار بار آ رہی. 2 سال کے بعد پھر آئی. اللہ کے رسول بولے چلو ٹھیک ہے، اس کے بچے کو لے لو. اور اس کو جب سنسار کیا گیا، جب پتھر مارتے ہوئے ایک صحابی کے جسم پہ خون کے چھینٹے اچھلے تو صحابی کی زبان سے نکلے چھی، جیسے ہم بولتے ہیں نا ارے یہ کیا گندی عورت کی خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ پڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں اے صحابی یاد رکھ، اس طرح کی بات مت بولنا. تجھے کیا معلوم اس عورت نے جو توبہ کی، اس کی توبہ کو اٹھا کے تم لوگوں کے 70 لوگوں پر یا 80 لوگوں پر اگر پیش کیا جائے تو تم لوگوں کے 70 گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اس نے ایک ایسی سچی توبہ کی، اس کی توبہ ایسی ہے کہ اس کی ایک توبہ کو نکال کے تم لوگوں پر اگر پیش کیا جائے تو تمہارے 70 لوگوں کے گناہ معاف ہو جائے. ایسی سچی توبہ اس نے کی. تو یہ ڈر، یہ ایمان ان لوگوں کے اندر تھا. تو یہ کیسی تبدیلی آئی دیکھو. پہلے تو دھڑلے کے ساتھ زنا کرتے تھے. میں شاید پچھلے ہفتے بھی ایک واقعہ بتایا تھا، پچھلے ہفتے یا 15 دن پہلے کے ایک لیکچر میں. اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ جو مدینہ کو یا مکہ میں جو لوگ بندھے ہوئے تھے ان لوگوں کو چھڑا کے لے کے جاتے تھے. ایک صحابی ایک دن ایسے ہی چھڑانے کے لیے آئے تھے ایک صحابی کو. تو پرانی دوستی تھی ایک عورت کے ساتھ اس صحابی کی، یہ ایمان لائے لیکن وہ ابھی بھی ایمان نہیں لائی تھی. تو وہ ان کو دیکھ لی رات کے اندھیرے میں اور بولی کہ اچھا آپ بہت دنوں کے بعد نظر آئے، کیا ہوا؟ نظر نہیں آ رہے نہیں، آ جاؤ میرے پاس. وہ صحابی بولے کہ نہیں میں ایمان لا چکا، میں اب وہ دوستی پھر سے قائم نہیں کرنا چاہتا، اب میں تیرے ساتھ وہ بدکاری نہیں کرنا چاہتا. تو عورت کو غصہ آیا، وہ چیخنا شروع کر دی، چلانا شروع کر دی، لوگوں کو جگا دی. تو پھر یہ صحابی بھاگتے ہوئے جا کے جنگل میں جا کے چھپ گئے کسی پتھر کے پیچھے. پھر بعد میں کسی نہ کسی طرح وہ صحابی کو چھڑا کے لائے. بعد میں جا کے اللہ کے رسول سے سوال کرے، اللہ کے رسول ایک عورت کی میری پرانی دوستی ہے، وہ ابھی بھی زانی ہے، زنا کر رہی ہے، مجھے بھی بلائی تھی، دعوت دی تھی، لیکن میں کیونکہ ایمان لایا تو میں اللہ کے ڈر سے یہ کام تو نہیں کرا، لیکن اللہ کے رسول میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ اللہ کے رسول اس وقت تو خاموش تھے، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا کہ مشرک کا نکاح مواہد سے نہیں ہوگا، زانی کا نکاح پاک آدمی سے نہیں ہوگا، زانی عورت کا پاک مرد سے اور زانی مرد کا پاک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جب یہ آیت نازل کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ گندی عورت ہے تو تیرا نکاح نہیں ہوگا. تو دیکھو صحابہ کے اندر کیسا، صحابیات کے اندر کیسا ہے جذبہ تھا. حالانکہ پہلے وہی کام کر رہے تھے، وہی غلطیاں کر رہے تھے، وہی گناہ کر رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کے اندر جو چینجز آئے، جو تبدیلیاں آئی. تو یاد رکھو مائیکل ہیچ ہارٹ ایک تاریخ دان ہے، تاریخ لکھنے والا ہے، وہ لکھتا ہے، حالانکہ وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے. اس کی کتاب ہے The 100، یعنی اس نے پوری دنیا میں لوگوں کی ہسٹری پڑھی، لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا، اس میں 100 مشہور لوگوں کی زندگیوں کو اس نے لکھا.
100 لوگ جو دنیا میں انقلاب لائے تھے، اچھے لوگ تھے، ان کے بارے میں پڑھ کے پورا ریسرچ کر کے 100 آدمیوں کے ہسٹریاں لکھا تھا، اس میں ان 100 لوگوں میں عیسائی ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا نمبر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیا۔ تو آج غیر مسلم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو تبدیلی اس دنیا میں انسانی تاریخ میں، اچھا وہ مائیکل ہیچارٹ لکھتا ہے، انسانی تاریخ میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جو مذہبی اور سماجی دونوں اعتبار سے مکمل کامیاب تھے۔ صرف مذہبی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھتا ہے سماجی اور مذہبی دونوں اعتبار سے کامیاب۔ یعنی کچھ لوگ آئے اس دنیا میں صرف مذہب کے بارے میں بول کے چلے گئے، اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں، کیسا کرنا، خدا کو کیسا راضی کرنا، یہی باتیں بول کے چلے گئے۔ ان کی زندگی میں سماجی پہلو کچھ بھی نہیں ملتے، مطلب شادی کیسے کرنا، بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، محبت کیسے کرنا، کیسے اخلاق رہنا، کیسے کاروبار کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن سماجی اور مذہبی دونوں اعتبار سے مکمل اور کامیاب اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بول کے گیا مائیکل ہیچارٹ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ 8ویں چیز بولیے، جو تبدیلیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختصر وقت میں، صرف 23 ایئرس، 40 سال کی عمر میں نبی بنے، 63 سال میں انتقال ہوا، 23 ایئرس میں جو چینجز لے کر آئے۔ حالانکہ اس زمانے میں مکے کی طرف یا عرب کی طرف، عرب کے جو لوگ تھے نا، ان کی طرف کوئی جھانک کے بھی نہیں دیکھتا تھا، ارے یہ جاہل قوم ہے، ان کے اوپر کوئی حملہ کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کے زمینوں کو قبضہ کرنے کے لیے بھی کوئی دیکھتا نہیں تھا اس زمانے میں۔ حالانکہ وہ ایرانی، رومی، بڑے بڑے سلطنتوں تھے، ان کے اوپر کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، یہ غلیظ لوگ ہیں ایسا سمجھتے تھے اس زمانے میں۔ لیکن وہی لوگ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، یہ کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ تو یہ تبدیلی جو آئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئیاں دیے ہیں وہ سب سچی ہوئی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے رسول ہونے کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، یہ لکھ لو کیا ہے وہ پیشن گوئیاں۔ 10 پیشن گوئیاں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے 10 باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیشن گوئی کا مطلب کیا ہوتا کسی کو معلوم ہے؟ فیوچر کے بارے میں، رائٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیوچر کے بارے میں بتائے وہ سب باتیں جو سچی ہوئی ہے، اس میں سے ایک 10 چیزیں بتاؤں گا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز میدانوں اور دریاؤں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، عرب کی سرزمین جو ہے، حالانکہ وہ پوری ریتی کی زمین ہے، وہاں پر سبزی دریائیں نہیں نظر آتی زیادہ تر، لیکن اللہ کے رسول بولے کہ نہیں، قیامت سے پہلے وہاں پر بھی سبزی اگے گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں عرب کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر بھی کھیتی باڑی ہونے لگی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولے، حالانکہ اس زمانے میں وہ نہیں تھی، اب یہ پیشن گوئی بھی سچی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہیں کر لو جس کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور چہرے سرخ ہوں گے، ناک چھوٹی ہوگی اور چپٹی ہوگی، چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے بارے میں بتائے کہ دیکھو جب تک یہ جنگ نہیں ہوگی، ترکوں سے جنگ نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور وہ لوگ کیسے ہوں گے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ لال ہوں گے، ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی۔ یہ کون تھے؟ 1258 میں بغداد میں ایک جنگ ہوئی ترکوں کے ساتھ۔ تو ترک کسے کہا جاتا ہے؟ جو منگولز اور تاتاری ہے، تاتاری جو ہم سنتے ہیں کبھی کبھی، یہ تاتاریوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، منگولز کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی بغداد میں 1258 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنگ ہو چکی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی چیزوں کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں پیشن گوئی جو دیے تھے، یہ دوسری پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب تیسری چیز،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کن کے بارے میں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات؟ ہاں، عربوں کے بارے میں، اونٹوں کے چرواہے۔ عرب اس زمانے میں صرف اونٹ چراتے تھے، اور آج دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ، سب سے اونچی بلڈنگ کس کے پاس ہے؟ دبئی میں ہے، یعنی انہی عربوں کے پاس ہے۔ پھر ابھی مقابلہ بھی چل رہا ہے، اب دبئی کے بعد سب سے دنیا کا اونچا محل جو بنا رہا ہے کون؟ سعودی، ہاں، جدہ میں جو بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے جیسا کہ برج خلیفہ ہے، اور مکہ رائل کلاک ٹاور ہے، مرینا 101 ہے، اسی طرح الحمار ٹاور ہے کویت میں، یہ سب اونچی اونچی عمارتیں ہیں جو کہ عربوں میں ہی ہے، دوسرے علاقوں میں اتنی اونچی ٹاورس نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی دیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ لوگ کون تھے؟ عرب جو کون تھے، کیا کام کرتے تھے؟ اونٹوں کے چرواہے، بکریوں کے چرواہے۔ اس زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ بھی اتنے اونچے محل بنائیں گے۔ تو یہ بھی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے وہ پوری ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فتوحات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیشن گوئیاں دیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فارس یعنی پرشیا کے چابیاں دی گئی، اللہ کی قسم اسی وقت یہاں سے میں ایران کے شاہی محلات، مدائن کے سفید محل مجھے دکھائی دیے گئے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شام یعنی سیریا کے چابیاں دی گئی اور یمن کی چابیاں دی گئی، مصر پر تم لوگ فتح پاؤ گے، یعنی ایجپٹ یمن سیریا کو مسلمان فتح کر لیے۔ یہ بھی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولے تم بیت المقدس کو فتح کرو گے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا گیا۔ یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں بیت المقدس، کون سا جی؟ بیت المقدس فلسطین میں مسجد اقصی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کچھ دنوں کے بعد تم یہ بیت المقدس کو بھی فتح کر لو گے۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان بیت المقدس کو فتح کر لیے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بیت المقدس کے چابیاں اپنے ہاتھوں میں لیے۔ کئی مرتبہ بیت المقدس مسلمانوں کے پھر دوسروں کے ہاتھوں میں جاتے جاتے آج کن کے ہاتھوں میں ہے؟ قبضہ پورا یہودیوں کے، اسرائیل، ٹھیک ہے، اسرائیل کے لوگوں میں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب پیشن گوئیاں جو ایجپٹ کے تعلق سے، یمن کے تعلق سے، سیریا کے تعلق سے جو دیے، وہ تمام علاقوں کو مسلمان فتح کر لیے۔ یہ بھی پیشن گوئی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچویں پیشن گوئی یہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو جماعتوں میں ملاپ کرا دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اختلاف ہوا تو مسلمانوں کے دو جماعتیں بن گئی، تو اس وقت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھ کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بیعت کر لیے۔ تو مسلمانوں کے آپس کے جو لڑائیاں ہونے والی تھی وہ دونوں کے درمیان صلح کرا دیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اللہ کے رسول پہلے جو بولے میرا یہ بیٹا، حالانکہ چھوٹے تھے، نواسے اللہ کے رسول کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اسی وقت بولے کچھ دنوں کے بعد میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان ملاپ کرائے گا، جھگڑے کو ختم کرے گا، بولے وہ بھی پیشن گوئی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت، خلافت 30 سال ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بول سکتے؟ ہاں وہی خلافت 30 سال ہوگی، تو وہ 30 سال کس کے تھے؟ ہاں رائٹ، بولیے، ماشاءاللہ صحیح جواب۔ اور اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 6 مہینے ملائے تو 30 سال بنتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک خلافت تھی، اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مہینے خلافت سنبھالے؟ کوئی آئیڈیا؟ یہ ضرور یاد رہنا آپ کو، ہمارے صحابہ کی ہسٹری ہے، یہ یاد رہنا آپ کو، لکھ لو یہ چیز۔ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ مسلمانوں کے کون بنے؟ ابو بکر صدیق۔ کتنے دن؟ 2 سال 3 مہینے، 2 سال 3 مہینے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد کون خلیفہ بنے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے دن خلیفہ تھے؟ 10 سال 6 مہینے تک عمر رضی اللہ تعالیٰ سنبھالے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ 11 سال 11 مہینے سنبھالے. 11 سال 11 مہینے تک. پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ 4 سال 9 مہینے. 4 سال 9 مہینے علی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے. حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے خلیفہ تھے. اب وہاں سے خلافت ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے 30 سال تک خلافت رہے گی، 30 سال کا پیریڈ ختم ہو گیا یہاں پر. ٹھیک ہے، تو چند مہینے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹل کرے تو آپ کو 30 سال مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی پیشن گوئی پوری ہو گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کے بارے میں ایک دوسرے سے فخر نہ کرنے لگیں. آج ہم دیکھ رہے یہ قیامت کی نشانی. تو آج ہم دیکھ رہے کہ ہماری مسجد ایسی بنی اتنے لاکھ کی، ان سے تبھی اور ہماری مسجد اچھی بننا، پھر یہ اس سے بھی اور 10 لاکھ بڑھا کے اور بنائیں گے، اس سے بھی اور عالیشان مسجدیں بناتے ہوئے فخر کریں گے. مسجدوں میں ڈیزائن کرتے ہوئے، مسجدوں میں کلرز، پینٹنگز جو بھی ہے، بہرحال ٹائلز، یہ وہ تمام چیزیں لگاتے ہوئے فخر کریں گے. تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں جو کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں پیشن گوئی، اسلام ہر ایک کے گھر میں پہنچے گا. اسلام ہر ایک کے گھر میں پہنچے گا، عزت والوں کے گھر میں عزت سے، ذلیل لوگوں کے گھروں میں ذلت سے پہنچے گا، لیکن ہر ایک کے گھر میں اسلام پہنچے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ نیوز کبھی دیکھتے ہوں گے تو افریقہ کے جنگلوں میں ایک دم جنگلی آدمی جو رہتے، جنگلوں میں زندگی گزارتے، ان لوگوں کے پاس بھی آج ماشاءاللہ علماء اکرام، دائی لوگ جا کے وہاں پر بھی اسلام کی توحید کی دعوت دے رہے. ہم سنتے اصل میں مکے کے مشرکوں کا دور کیسا تھا. آج افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو اگر دیکھیں گے تو ان کے اور ان کے سملارٹیز بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. میں دیکھا ایسے کئی ویڈیوز جس میں وہ لوگ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے بتوں کو، ان کے پاس وہ کیونکہ جنگلوں میں رہتے تو جنگلوں میں لکڑی کے ٹکڑوں کے اپنے ہاتھوں سے ایسے کچھ شکل بنا لیتے، اسی کو گود میں رکھ لیتے اور وہ سفر کے لیے چل جاتے، جب چاہے اسی کی پوجا کر لیتے. اور ماشاءاللہ آج ہمارے مسلمان دائی اور علماء ایسے جنگلوں میں جا کے ان کو توحید کی دعوت سمجھا کہ ایک دم کالے لوگ جو جنگلوں میں رہنے والے، کپڑے پہننے کی تمیز نہیں، کھانے پینے کی تمیز نہیں، ایسے لوگوں کو جا کے ایک اللہ کی دعوت دے رہے. وہاں بھی لوگ کلمہ شہادت کی گواہی دے رہے. الحمدللہ اسلام پھیل رہا. آج یہی چیز مکے کے مشرکین میں بھی تھی. مکے کے مشرکین بھی کبھی سفر کے لیے نکلتے تھے نا تو آٹے سے بھگوان بنا لیتے تھے. آٹے کو پانی میں بھگو کے ایک شکل دے دیتے تھے، کوئی خدا بنا لیتے تھے اور اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے، چل دیتے تھے. اور جاتے جاتے اگر ان کو بھوک لگتی، کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، اسی کو پھر پانی میں بھگا کے آٹا بنا کے پھر روٹی بنا کے کھا لیتے بھی تھے. تو بہرحال آج بھی حالت ایسی ہے. ہم ہمارے آس پاس بھی دیکھتے ہیں کس کس چیز کو کیسے کیسے بھگوان بناتے ہیں. لیکن چلو، اصل میں یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ہر ایک کے گھر میں اسلام پہنچے گا، ہر ایک کے گھر میں. اور کیا بولے؟ عزت والے کے گھر میں عزت سے پہنچے گا اور ذلیل لوگوں کے سامنے ذلت سے پہنچے گا. اس کا مطلب یہ ہے اسلام مسلمانوں کے گھروں میں تو الحمدللہ ہر گھر میں پہنچا، عزت کے ساتھ پہنچا. ہم اسلام کی عزت کرتے، ہم تمام مسلمان اللہ کے دین کی عزت کرتے، اللہ کے رسول کی عزت کرتے. ہمارے گھروں میں عزت سے ہے، اسلام عزت سے پہنچا. اب ذلیل لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، آج آپ دیکھیں گے ہر آدمی جو اسلام کا دشمن ہے وہ بھی آ کے کیا بول رہا کہ نہیں بھائی مسلمان ٹیررسٹ ہے، ان کا قرآن ٹیررزم سکھا رہا، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ویسے ہیں. مطلب ان کو بھی اسلام کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی لیکن غلط معلوم ہوئی، لیکن پہنچا اس کے بھی گھر میں اسلام. وہ لوگ بھی بیٹھ کے اپنے گھروں میں موبائل سے اسلام کیا ہے سرچ کر رہے، دیکھ رہے، کچھ چیزیں نوٹ کر رہے. کئی اسلام کے دشمن تو ٹی وی ڈیبیٹس میں آ کے قرآن کی آیتیں عربی میں پڑھ کے بول رہے، دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو بول کے. تو ذلیل لوگوں کے گھروں میں ذلت سے پہنچے گی اسلام، لیکن ہر گھر میں اسلام پہنچے گی. ٹی وی کے ذریعے،
انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے اسلام ہر ایک کے گھر میں پہنچے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور پیشن گوئی جو دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بہت جلد تمہارے اوپر دعوت دیں گے، تمہارے اوپر لوگ بہت جلد ٹوٹ پڑیں گے، دعوت دیں گے ٹوٹ پڑیں گے. اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہے. کیسے؟ جیسے کھانے کے لیے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اس وقت صحابہ یہ بات سن کے بولے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم لوگ کم رہیں گے، تعداد میں کم رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اسی طرح تمہاری حیثیت بھی ہوگی. تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا. وہ کمزوری کیا ہے؟ کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور تم لوگ موت سے ڈرنا شروع کر دے گی، موت سے ڈرنا شروع کرو گے. یہ جب وقت ہوگا اس وقت دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ حالات بھی ہم ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے، یہ حدیث سچ ہوتے ہوئے دیکھ رہے. آج دنیا کے ہر کونے میں ہر جگہ اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے. آج ہر جگہ مارنا، ظلم کرنا، قتل کرنا، یہ ہر جگہ ہم دیکھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بولے کہ ایک دن آئے گا جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے ہی دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. ابھی ویسٹ بنگال کے الیکشنز ہوئے کہ نہیں، فوراً وہاں پر کل یہاں لیکچر ہونے کے بعد ایسے ہی بس خالی موبائل کھولا تو ایک ویڈیو سامنے آیا. چھوٹے بچے 5-6 سال کے بچے بی جے پی اور RSS کے جھنڈے پکڑ لے کے کوئی مسلمان جا رہا تو اس کے سامنے اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے. چھوٹے بچے 5-6 سال کے بچے. ایک اور ویڈیو دیکھا، وہی 7-8 سال کا بچہ یا 10-12 سال کا بچہ تھا، بس نعرے لگا رہا کہ ہم ماریں گے، ہم ماریں گے، ہم قتل کریں گے، ہم مار ڈالیں گے. وہ نیوز چینل والا جا کے اس کو الگ سے بلا کے پوچھا تو کس کو مارنا چاہ رہا ہے؟ یہ نہیں معلوم مجھے، لیکن ماریں گے بس، ہم کو ہمارے بڑے جو بولیں گے اس کو ماریں گے بس. تو ایسے حالات ہم دیکھ رہے. بہت زیادہ اسلام کی دشمنی پھیلائی جا رہی، دلوں میں نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے. تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی دیے، ضرور تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے، تمہارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اس کی وجہ بھی بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تم لوگ اس وقت کم نہیں ہوں گے، بہت ہوں گے، کروڑوں میں ہے آج مسلمان. لیکن وہی ہم صحابہ کے زمانے میں دیکھیں گے اتنے مسلمان تھے ہی نہیں، تھوڑے سے مسلمان، 300 مسلمان 1000 کے لشکر کو بھگا دیے. 30,000 مسلمان 1 لاکھ لوگوں کو بھگا دیتے تھے. لیکن آج کیا ہو رہا؟ چھوٹا سا اسرائیل ہے لیکن آج بڑے بڑے مسلمانوں کے کنٹریز کو ڈرا رہا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی، بولے اللہ کے رسول. تم جب محبت دنیا سے کرنے لگو گے، حالانکہ ایک مسلمان سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا؟ اللہ سے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں دلیل ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو، اس کے بعد اللہ کے رسول سے کرو، اس کے بعد اللہ کے دین سے کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیا. تمہارے ماں باپ، بھائی، بیٹے، اولاد، بیوی، بچے، مال، گھر، رشتہ دار، ان تمام چیزوں کو گنا کے اللہ تعالیٰ بولا کہ تم اگر ان 8 چیزوں سے محبت کرو گے، اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر، اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کی تبلیغ سے اگر بڑھ کر تم کو ان 8 چیزوں سے محبت ہو جائے گی تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ، ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ حدیث بھی آج ہم سچ ہوتے ہوئے دیکھ رہے، یہ پیشن گوئی بھی سچ ہوتے ہوئے دیکھ رہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ راستے میں ویسے زنا کریں گے جیسے گدھے زنا کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی تو طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلے گی جن بیماریوں کو تمہارے باپ دادا نے نہیں دیکھا تھا. جب بے حیائی عام ہو جائے گی، زناکاری، بدکاری عام ہو جائے گی تو ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی
جن کو تمہارے باپ داداؤں نے دیکھا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی آج ہمارے آنکھوں کے سامنے مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہی. ہر طرف ہر جگہ بے حیائیاں بہت زیادہ، زناکاریاں اتنے عام ہو گئی. اگر اس کے نیوز کبھی سنتا ہوں کبھی پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنے بے شرم بے حیا ہو گئے آج لوگ. اور بیماریاں بھی ہم دیکھ رہے. کورونا کبھی کون دیکھے تھے؟ ہم سب دیکھے. لیکن کیا ہمارے باپ داداؤں کو معلوم تھا کورونا کیا ہے، کینسر کیا ہے؟ پہلے کے لوگوں کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا. ایڈز کیا ہے؟ پہلے کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا. تو ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو تم سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ بیماریاں پھیلتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے، اس کے وجوہات بھی ہم دیکھ رہے، یہ وجہ بھی سامنے آ گئی اور یہ بیماریاں بھی سامنے آ گئی. تو یہ سب باتیں اللہ کے رسول بولے. اب 10ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے. صحیح بخاری کی روایت، کئی زلزلے آئے، کئی زلزلوں کی کثرت ہم سنتے ہیں ہمیشہ. تو زلزلوں کی کثرت جب ہوگی تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. تو بہرحال یہ سب پیشن گوئیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے وہ سب کے سب سچی ہو گئی، پوری ہو گئی. اور بھی کچھ پیشن گوئیاں ہیں جو پوری ہونا باقی ہے. کسی کو معلوم ہے جو پیشن گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے لیکن ابھی پوری نہیں ہوئی، وہ کون سی ہے؟ سورج مغرب سے نکلے گا، ہاں، اور دجال بھی نکلے گا، یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے، دابۃ الارض بھی نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، ہے نا. ایسے بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیاں جن کو کہا جاتا ہے وہ ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے، باقی سب تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں بول دی وہ سب پوری ہو گئی. تو یہ پیشن گوئیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. چلیے یہ سب چیزیں ہو گئی. اب 10ویں چیز، اب پیشن گوئیاں تو مکمل ہو گئی. اللہ کے رسول کی سچائی کی دلیل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، اگر کوئی جھوٹا ہوتا تو دنیا کی بہت ساری سہولتیں دے دیتا لوگوں کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات جو بتائے اور خود بھی اتنی مشکل زندگی گزارے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہے. کیونکہ جھوٹی باتیں کرنے والا جھوٹا آدمی سہولتیں دیتا لوگوں کے لیے. کیسی سہولتیں دیتے آج لوگ؟ ایک تو غلط کام کر بھی لیتے اور غلط چیزوں کی سہولتیں بھی لوگوں کو دیتے. ارے بھائی چلو شراب پیو بھی، اور شراب پینا تمہارے اوپر کوئی حرام چیز بھی نہیں ہے، شراب تمہارے لیے حلال ہے. ایسے بہت سارے جھوٹے نبی آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جھوٹے نبی بھی آئے تھے. آج بھی ایک جھوٹے نبی کا ایک فرقہ چل رہا، آپ کو معلوم ہے؟ آج بھی ایک آدمی میں بھی نبی ہوں بول کے دعویٰ کر رہا، اس کا نام معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم. ہاں، اگر ایسے جھوٹے لوگوں کو نہیں معلوم کریں گے تو پھر ان کے فتنوں میں پڑنے کے بھی بڑے خطرناک چانسز ہے. یاد رکھو، بڑے خطرناک چانسز ہے. اس لیے ان لوگوں کے بارے میں بھی ہمیشہ معلوم رہنا. حالانکہ سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ گروپس میں کئی چیزوں میں چلتے ہی رہتا، یہ بار بار نیوز آتے ہی رہتی. ہر جگہ مسجدوں میں ایسے لوگ پکڑے بھی جا رہے. شکیل بن حنیف نام کا ایک آدمی میں بھی عیسیٰ ہوں، میں بھی نبی ہوں بول کے دعویٰ کر رہا. اس کے ماننے والے یہیں پر دھرم آباد کے قریب، وہ یہیں پر آ کے کہیں ناندیڑ میں چھپ گیا لوگوں سے. ہر جگہ اس کو لوگ پکڑ رہے، مار رہے، بولے تو آ کے چھپا ہوا ہے، بیٹھا ہے، لیکن وہ اپنے مریدوں کو ہمیشہ میسیجز کرتے رہتا، بولتے رہتا. ہر جگہ ایسے آدمیوں کو پکڑے، جہاں بولے وہاں پر وہ پکڑے جا رہے، لوگ پکڑ رہے، ان کو بھگا دے رہے. وہ بول رہے نہیں ہم مانتے شکیل بن حنیف کو، ہم عیسیٰ مانتے، نبی مانتے، بول رہے وہ لوگ. مسلمان ہمارے جیسے رہتے، ہمارے جیسے نمازاں پڑھتے، ہمارے مسجدوں میں آتے، لیکن اندر سے بٹھا کے یہ پوری دعوت ان کی شروع کر دیتے، اس کو نبی بنا دیتے. بس بڑا خطرناک فتنہ ہے، یاد رکھو، بڑا خطرناک فتنہ. ایسے فتنوں سے بچنا ہے، ورنہ پھر دیکھو علم نہیں ہے نا، سب گمراہ ہو جاتے ہیں. علم نہیں ہے تو گمراہ ہوتے. یہی میں بول رہا ہوں. جیسے کہ چلو ابھی دجال کی بات آئی، دجال کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ سب گمراہ ہو جاتے، کیونکہ یہ سب دجال ہی ہے. وہ تھوڑا بچوں کو خاموش بٹھاؤ. تو کیا بول رہے تھے ہم؟ دجال کے بارے میں بول رہے تھے، جیسا کہ اگر علم نہیں ہے تو آپ لوگ، کوئی بھی ہو، آپ ہو، ہم ہو، جب علم نہیں ہے تو گمراہ ہو جاتے. اب شکیل بن حنیف کے پیچھے کئی لوگ گمراہ ہو کے چلے جا رہے، کتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرو نہیں سمجھ رہے. اسی طرح یہ تو چھوٹا فتنہ ہے، لیکن دجال آئے گا تو دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا. وہ آ کے کیا بتائے گا، کیا کرے گا، جس کے فتنے میں لوگ پڑ جائیں گے. آپ کو معلوم ہے؟ بولو.
ہاں رائٹ. اور آپ کیا بول رہے تھے؟ جنت اور جہنم دکھائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا. آج اگر صرف کوئی جھوٹا بابا آ کے کوئی کرتوت اگر دکھا دیا، جیسا کہ بھاگیشور بابا بول کے ایک مشہور بابا ہے ابھی، ہاں وہ کیا کر رہا، بڑے لاکھوں کے مجمع میں لوگوں کو بٹھا رہا، کسی کو بلا رہا، آؤ، وہ آ کے سامنے بیٹھنے کے بعد پیپر پین لے کے لکھ کے، وہ بولنے سے پہلے اس کے سامنے تو کیوں آیا، تیری کیا پریشانی ہے، لکھ کے بتا کے اس کے سامنے رکھ دے رہا، بول یہی پریشانی مجھ سے سوال کرنے کے لیے آیا کہ نہیں بول کے. لوگ دیکھ لے رہے، ارے کیا بابا ہے، ہم بولنے سے پہلے ہماری پریشانیاں سب بتا دیا. ہمارے جھوٹے بابا بھی بہت رہتے. ایک زمانے میں بھی یہاں پر کسی ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ چلے گیا تھا، الحمدللہ اللہ بچا لیا. آج تک میں شرکیہ کاموں میں خود ہی سے انوالو نہیں ہوا، لیکن کبھی دوستوں کے ساتھ یا کسی کی پریشانی ہے بولے تو ان لوگوں کو لے کے سپورٹ میں گیا تھا. ایک مرتبہ میں آنکھوں سے دیکھا تھا. ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے جھوٹے بابا بہت سارے ہیں. بودن میں ہے ایک بابا بہت مشہور ہے، اس کا نام پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے، آنے کے بعد ایک 8-10 باتیں پہلے سے بتا دیتے ہے نا، جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ بھی کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاتے، یا اگر کوئی ہم لوگ جانے سے ہمارے سمٹمز پوچھ لیتا، یا تمہاری کیا بیماری ہے بول کے پوچھ لیتا، یا نہیں تو تمہارے سمٹمز خالی دیکھ کے سیتھاسکوپ سے یا کچھ تو بھی چیزیں سے دیکھ لے کے اس کے بعد تمہاری پریشانی کیا ہے بول کے ایک 10 چیزیں رکھ دیتا. تمہارے کو آنکھیں گھما رہے نہیں، تمہارے کو سر گھما رہا نہیں، تمہارے کو رات کو نیند نہیں آ رہی نہیں، تمہارے دل میں دھاچک ہو رہی نہیں، گھبراہٹ ہو رہی نہیں، اس طرح 2-4 باتیں اگر کوئی بول دیا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی بابا ہو، فوراً کیا بول دیتے ہم لوگ؟ ہاں صحیح ہے، یقین ہو جاتا، واہ کیا صحیح بولے جی، انہوں سچے بابا ہے، انہوں ہم بولنے سے پہلے ہمارے پریشانیاں سب بتا دیے بول کے. اللہ رحم کرے. اب ہم لوگ خالی ایک بابا ایک 10 باتاں بول دیا، اس میں سے اگر 3-4 جھوٹ بھی نکل گئے، 4-5 سچ بھی نکل گئے، تو ہم لوگ اس کے اوپر یقین کر لے کہ انہوں سچے ہیں بولتے. اب انہوں کس کے سامنے جھکو بولے تو اس کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے. کل تو قیامت سے پہلے دجال آتا، وہ تو آ کے ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم دکھاتا، یہی جنت ہے یہی جہنم ہے. مر گئے سو آدمی کو زندہ کر دیتا، زندہ آدمی کو مار دیتا، میں خدا ہوں بول کے بول دیتا. کیسے بچیں گے اس کے فتنے سے، کیسے بچیں گے؟ اب یہ جتنے بھی آج جن باباؤں کو مان کے جانے والے ہیں، جن درگاہوں کو مان کے گمراہ ہونے والے ہیں، ایسے ایمان والے سب چلے جائیں گے پھر دجال کے فتنے میں، سب پڑ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں اللہ بچائے. اور جو میں کل سے یہی بات بول رہا ہوں، بار بار یہی بول رہا ہوں، جو 90% لوگ جو صرف سرٹیفکیٹ، آدھار کارڈ، ریشن کارڈ کے حد تک مسلمان ہیں، بغیر علم کے کلمہ پڑھے سے مسلمان ہیں، ایسے لوگ اگر زندہ رہیں گے تو سب کے سب دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے، سب چلے آتے. ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے دجال کیا کرتا ہے. بولے سو دجال کے فتنے کیا ہے، بولے سو نہیں بھائی، وہاں کرتوت دکھا دیا، کرامت دکھا دیا، سچا بھگوان ہے ہمارا، سچا بابا ہے بول کے، سچا صاحب ہے بول کے، وہ محرم کے پیروں کے پنجوں کے سامنے جھک کے چلے جانے والے لوگ ہیں، تو پھر دجال کے فتنے سے کیسے بچ سکتے بولو؟ اس لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے آپ سمجھو اس بات کو، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، ایک تڑپ کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ سکھاؤ. آپ کے اپنے رشتہ داروں کو، آپ کے سہیلیوں کو، آپ کے پڑوسیوں کو آپ سکھاؤ، آپ سکھانے کی کوشش کرو، ان باتوں کو بتانے کی کوشش کرو، ورنہ یہ سب چلے جائیں گے. یاد رکھو ان فتنوں میں چلے جائیں گے. شکیل بن حنیف کا فتنہ بھی چل رہا ہے ایک، اس کے علاوہ منکرین حدیث کا فتنہ بھی چل رہا ہے ایک. معلوم ہے آپ کو منکرین حدیث کا فتنہ معلوم ہے، جو ابھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا. وہ لوگ بھی ہماری طرح ہی رہیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، سب ہمارے جیسے رہیں گے، لیکن وہ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کے جتنے بھی حدیثاں ہیں، یہ حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، سب حدیثاں جھوٹے ہیں بول دیتے. وہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، قرآن کچھ مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے بولتے، اللہ کے رسول کچھ نہیں مانتے. وہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے تو ان کے باتوں میں بھی آ کے گمراہ ہو سکتے آپ. تو گمراہ نہیں ہونا بولے تو اس کے لیے دلیل آپ کے پاس علم ہونا، علم، یہی علم جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں آپ. علم نہیں ہے تو کئی فتنے ہیں جو ہم لوگوں کو اچک لے جانے کے لیے تیار ہے. یاد رکھو. تو اصل میں یہ تمام چیزیں کیا بول رہا تھا، کس لیے بول رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے ہوتے تو اتنی مشکلات کیوں بتائے؟ آسانیاں بتا دینا تھا، آسانیاں کرنا تھا. اور آج دنیا میں جتنے بھی جھوٹے بابا ہیں وہ سب آسانیاں بتا دیتے لوگوں کو. اسی لیے
وہ قوال جو قوالیاں پڑھتے نا، اور یہ جتنے بھی یہ درگاہ پیری مرید کرنے والے ہیں نا، ان کے قوالوں کے اشعار، ان کے الفاظ بھی آپ دیکھے ہوں گے، ہم کو کیا ضرورت ہے نماز روزے کی، ہم تو سنی ہے، ٹناٹن سنی ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نماز روزے کی، تم لوگ ہو نمازاں روزہ پڑھ کے جنت میں جانے والے، ہم صرف پیر کو پکڑ لے کے جنت میں جاتے بول کے قوالیاں پڑھتے۔ اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم، اکثر مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم، صرف قوالیاں لگا لیے، موبائل میں اچھا دکھ رہا بول کے سن لیتے بیٹھتے۔ اب قوالیاں بولے تو ایک بہت لمبی داستان ہے، میرا ایک لیکچر ہے ٹی وی گانا میوزک بول کے کچھ بہرحال ٹائٹل، اس میں وہ قوالوں کے کچھ قوالیاں جو غلط ہے، کچھ گانوں کے سینٹنس الفاظ جو غلط ہے بلکہ شرکیہ ہے، وہ تمام چیزیں میں بتانے کی کوشش کیا تھا۔ ایک مشہور نعت ہے جو آج بہت سارے عورتیں سنتے، آپ کو معلوم ہے، اس میں سے ایک الفاظ دیکھو آپ، ہم نے مانا کہ جنت، کیا بولو، جنت حسین ہے مگر، اور کیا ہے اس کے بعد کے الفاظ، بہت لگا لیتے، بہت سنتے نا، ہماری جنت مدینہ میں ہے، ایسا کچھ تو بھی ہے اس کے الفاظ، ہم مانتے جنت بڑی حسین ہے، لیکن ہم مدینہ سے زیادہ جنت کو پسند نہیں کرتے، یہ اس کا وہ ان سینٹنس کے ان الفاظوں کے مطلب نکلتے، معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ اگر یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کی نظر میں کوئی جنتی ہوگا، میں نہیں سمجھتا۔ ہم مانتے جنت حسین ہے، لیکن ہم مدینہ سے زیادہ اس کو حسین نہیں مانتے بول رہے، مطلب مدینہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، جنت سے بھی بڑی چیز مدینہ ہے، ہم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مدینہ مل گئے تو ہوگا، مدینے میں مر گئے تو ہوگا، لوگاں سمجھ رہے، اللہ اکبر، مدینہ کی شان اتنا بڑھا دیے جنت سے بھی بڑھ کر، تو گمراہ ہو جائیں گے ایسی ہی چیزاں پڑھ کے، ایسی ہی چیزاں سن کے، اگر علم نہیں ہے تو میں باباؤں کے بارے میں بول رہا تھا، آج بھی کچھ ایک ناندیڑ کا ہی شاید مہاراشٹر کا ایک بابا پکڑا گیا تھا، جس کے جال میں IAS IPS آفیسرز کی بیویاں بھی پھنس گئی، 58 عورتوں کے ویڈیوز بھی ریلیز ہوئے سوشل میڈیا پر، کتنا خطرناک، یعنی دنیا کی لذتیں، یہ جتنے بھی جھوٹے لوگ ہوتے نا، وہ دنیا کی کچھ نہ کچھ غلط کام کرنے کے لیے، دنیا کے لذتیں حاصل کرنے کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے چاہتے، یہ پورے جھوٹے بابا، امیل بابا جتنے بھی رہتے ہیں سب جھوٹے، کچھ نہ کچھ غلط کام کرے سوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی 23 سالہ زندگی میں ایسی کوئی آسانی آپ کو نہیں نظر آتی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو نظر آتا نماز پڑھنا 5 ٹائم کی، رمضان کے پورے روزے رکھنا، نفل روزے رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، عورتوں کے لیے پردہ کرنا، سود سے بچنا، زنا سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، کتنے کبیرہ گناہ ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا، ہمارے لیے یہ سب مشکل ہے نا، یہ سب چیزیں مشکل ہے، سود سے بچنا بھی مشکل، پردہ کرنا بھی مشکل، شراب سے بچنا بھی مشکل، یہ سب مشکلیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، آسانیاں نہیں بتائے۔ اگر جھوٹا ہوتا تو آسانیاں بتا دیتا، جھوٹا آدمی کوئی ہوتا تو وہ سب آسانیاں بتا دیتا، جتنے بھی آج جھوٹے بابا ہیں یہ آسانیاں جیسے بتا رہے، تو یاد رکھو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے، اللہ کے رسول اگر جھوٹے ہوتے تو سہولتیں دیتے، لیکن اللہ کے رسول اتنی جو مشکلات دیے ہیں، خود بھی مشکل اٹھائے اور تمام امت کے لیے مشکلیں ہی بتا دیے، مشکل عمل کرو تبھی تمہارے لیے جنت ملتی بولے، تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی۔ اب آخری چیز آج کے عنوان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل یہ ہے، خود کے لیے اتنی مشکل کیوں پیدا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے ہوتے تو؟ دیکھو مشکل اعمال بھی بتا دیے اور خود کے لیے بھی مشکل اٹھائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد واجب تھا، اللہ کے رسول صرف 5 نمازیں ہی نہیں پڑھتے تھے، 5 کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے کنٹینیو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں بتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے کنٹینیو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے پیر سوج جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کرے، کتنے مشکلات اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کرے۔ پھر اس کے علاوہ دشمنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہوئی، کئی لوگ ستائے، مارے، گالیاں دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، اگر جھوٹے ہوتے تو یہ سب مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، اتنی زیادہ مشکل کی کیا ضرورت ہے بھائی، حالانکہ ایک مالدار خاتون سے نکاح ہوا تھا، نبی بننے سے پہلے نکاح ہوا تھا نا اللہ کے رسول کا، مالدار خاتون،
بیوی کا مال لے کے بزنس کرتے ہوئے خوب کروڑ پتی بن کے بھی ایک عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کے خود اتنی لمبی نمازیں پڑھنا، خود اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، خود روزے رکھنا، خود دعوت دین کا کام کرنا، پھر اس دعوت دین کے کام میں کوئی مذاق اڑا رہا، کوئی مٹی ڈال رہا، کوئی تھوکنے کی کوشش کر رہا، کوئی ستا رہا، کوئی کانٹے بچھا رہا، کوئی پتھروں سے مار رہا، کوئی بیٹیوں کو طلاق دلوا رہا، کیا کیا چیزیں جو مشکلات جھیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تمام چیزیں بھی دلیل ہے، اگر جھوٹے ہوتے تو ان مشکلوں کو برداشت نہیں کرتے تھے. ان تمام مشکلات کو برداشت کرے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. یہی بہت بڑی دلیل ہے. تو بہرحال یہ 11 چیزیں ہیں نا، پورے 11 پوائنٹس لکھایا تھا میں آپ کو. 11 ہوئے یا 12 ہوئے؟ 11 ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل، سچی دلیل. ان تمام باتوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. تو جب ان چیزوں کا ہمارے پاس علم ہوگا، اللہ بھی سچا، اللہ کے رسول بھی سچے، اللہ کا قرآن بھی سچا، اس سچائی کی دلیل گہرائی، دل کی گہرائی کے ساتھ ہم لوگوں کو جب معلوم ہو جائیں گی، تو جیسا کہ میں کل بھی بتایا، کوئی بھی مسلمان لڑکی، کوئی بھی مسلمان لڑکا، کوئی بھی مسلمان مرد، کوئی بھی مسلمان عورت ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیے تو اب اس کے بعد دنیا کے کتنے بھی بڑے فتنے آ جائیں، دنیا کی مال و دولت، عیش و آرام کی زندگی آ جائے، یا پھر کوئی گردن پہ تلوار بھی رکھ کے اگر بولے کہ اسلام چھوڑ، تو وہ نہیں چھوڑ سکتا اگر اس کو ان چیزوں کا علم ہوگا. تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تبھی تو پھر وہ لوگ آج آسانی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. تو بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے.